بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء۔ کثیر بن قیس کہتا ہے کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فی مسجد دمشق، دمشق کی جامع مسجد میں۔ فجاءہ رجل، ایک بندہ آ گیا، فقال یا ابا الدرداء، ابو الدرداء نبی کے شاگرد، انی جئتک من مدینۃ الرسول، میں مدینہ سے آیا ہوں، سبحان اللہ، مدینہ سے شام آیا ہوں، لحدیث، ایک ایسی حدیث کے لیے کہ بلغنی، مجھے پتہ چل گیا، انک تحدث عن رسول اللہ، آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نبی کے حوالے سے۔ ما جئت لحاجۃ اخری، میں کسی اور ضرورت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، صرف ایک حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے۔ قال ابو الدرداء نے فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کو سنا، یقول، فرما رہے تھے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو کسی ایسے راستے پر چلے جس میں علم طلب کر رہا ہو، سلک اللہ بہ، اللہ اس کو چلا لیتے ہیں، طریقاً ایسے راستے پر کہ من طرق الجنت، جنت کے راستوں میں سے۔ وإن الملائکۃ لتضع اجنحتها، فرشتے اپنے پروں کو یا اپنے بازوؤں کو بچھاتے، رضا لطالب علم، طالب علم کو راضی کرنے کے لیے۔ وإن العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء، اور عالم آدمی اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی مچھلیاں فی جوف الماء، پانی کے سینٹر کے اندر پانی میں، یہ سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی فضیلت عابد پر کفضل القمر لیلۃ البدر، جیسے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ چاند کی فضیلت لیلۃ البدر، شب بدر کو یعنی 14ویں کو، علی سائر الکواکب، باقی آسمانی تاروں پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء ورثۃ الانبیاء ہے، انبیاء کے وارث ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور واضح سی بات ہے کہ انبیاء نے دینار اور درہم انہوں نے اپنے ترکہ میں نہیں چھوڑا وراثت کے طور پر، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے ایک بہت بڑا حصہ اس نے حاصل کر لیا، اپنے نصیب حاصل کر دیا۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی وسمہ الترمذی، اور ترمذی نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اور راوی کا نام اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جو کثیر ابن قیس آیا ہے، تو ترمذی کہتے ہیں کہ قیس ابن کثیر ہے، یعنی کثیر بیٹا ہے اور قیس ابا ہے، لیکن ترمذی نے اس کا الٹ کیا کہ قیس کو بیٹا بنا دیا اور کثیر کو اس کا ابا بنا دیا۔ یہ مقلوبات ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا مولانا کنت جالسا مع ابی الدرداء۔ یاد رکھ لینا، محدثین کو دو چیزیں پسند ہے، سند عال و بیت خال۔ بولو، سند عال و بیت خال، عالی قسم کی سند اور خالی قسم کا گھر۔ عالی قسم کی سند وہ سند ہوتی ہے جس کے واسطے الی رسول اللہ کم ہو۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے بخاری شریف میں کچھ 22 حدیثیں اس قسم کی ہے کہ امام بخاری اور محمد رسول اللہ کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں، باقی کسی روایت میں 7 ہے، کسی میں 10 ہے، کسی میں 8 ہے، کسی میں 6 ہے، لیکن کچھ روایتیں اس قسم کی ہے کہ بخاری اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 3 واسطے ہیں صرف، ثلاثیت جس کو کہا جاتا ہے۔ ملنگ، وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جنہوں نے حسین احمد مدنی سے براہ راست پڑھا ہے ان کا مقام ہی الگ ہے، اور جنہوں نے حسین احمد مدنی سے بالواسطہ پڑھا ہے ان کا الگ، ہم بالواسطہ ہے۔ سلیم اللہ خان نے براہ راست پڑھی ہے اور ہم بالواسطہ بواسطہ شیخ سلیم اللہ، تو ہمارا، اور آپ بدبخت بالواسطتین ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ ہم سے، ہم سلیم اللہ سے، سلیم اللہ مدنی سے، اور پھر آپ کے شاگرد ہوں گے ان پر خدا الگ ناراض ہوگا، وہ آپ سے، آپ ہم سے، ہم سلیم اللہ سے، سلیم اللہ مولانا مدنی سے۔ تو اندازہ کرو کہ پھر ہم سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں نے کہ سال کے ابتدا میں نے آپ کو بتا دیا، سال کے ابتدا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم سے لے کر کے نبی تک کتنے واسطے ہیں۔ مولوی منظور البلوچی، پھر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب،
اور وہ شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین مدنی رحمۃ اللہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، محمود حسن دیوبندی، قاسم الخیرات محمد قاسم بن اسد النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور فقیہ الامت رشید گنگوئی، یہ دونوں کے دونوں شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی، شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، وہ شیخ ابو المواہب احمد بن علی سے، وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، وہ اللہ کو کر شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے، وہ ابراہیم احمد التنوخی سے، وہ ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نقل کر رہا ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، ابو محمد عبداللہ بن احمد بن یوسف بن مطر الفربری سے، اور امام فربری رحمۃ اللہ علیہ بخاری سے، بخاری احمد بن اشکام سے، وہ محمد بن فضیل سے، وہ عمارت بن القعقاع سے، وہ ابو زرہ سے، ابو ہریرہ سے، ابو زرہ ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نبی سے، نبی جبریل سے، جبریل اللہ سے۔ اور منڈیا آپ لوگ کتنے دور چلے گئے؟ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے تو آپ کتنے، تو میرے اور جیسے آپ جیسے بدبخت بہت کم ہیں۔ کمال ہے ان کا کہ جو براہ راست محمد کو دیکھتے ہیں، براہ راست جو شاگرد محمد رسول اللہ کے، اس لیے صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا، جن کی آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ بغیرت ہو نا تو تم لوگ دنیا کے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ حدیث طالب علم نے سنی تھی، حدیث پہلے سنی تھی، لیکن کسی کی توسل سے، اب کہتے اس کو چھوڑو، میں براہ راست جا کر کے کس سے معلوم کروں؟ براہ راست جا کر کے حضرت ابو الدرداء سے معلوم کروں۔ بلغنی حدیث عنک انک تحدث عن الرسول، میں یہاں سے شام چلا گیا، مدینہ کو چھوڑ کر کے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث آپ براہ راست محمد رسول اللہ سے نقل کر رہے ہیں، تو اس میں سند کے واسطے کم ہوں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں سند کے واسطے اللہ کا بھلا کریے کہ کم ہوں گے۔ یہ روایت اس کو بالواسطہ پہنچی تھی، اب یہ روایت کو بلا واسطہ براہ راست حاصل کرنا ایک، یا یہ روایت مجمل پہنچی تھی، یہ جا کر کے تفصیلی طور پر معلوم کر رہا ہے، اور جب یہ گئے تو روایت کون سی ہے؟ روایت ایک ہی ہے کہ یہ من سلک طریقا یلتمس یطلب فی علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، یہی حدیث تھی، یا یہ کہ یہ کوئی اور حدیث تھی؟ یہ حدیث حوصلہ افزائی کے لیے حضرت ابو الدرداء نے بتایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ کیوں گئے؟ اس لیے کہ روایت بالواسطہ پہنچی تھی، اب بلا واسطہ لے رہا، یا بالاجمال پہنچی تھی، اب بھی تفصیل لینا چاہ رہا۔ حدیث یہی تھی جی، یہی تھی، اور یہ نہیں، یہ یہی ایک ہی ہے کہ یہ نہیں تھی، یہ صرف حضرت ابو الدرداء نے اس کے حوصلہ افزائی کے لیے کیا، آپ نے اتنا سفر کیا علم کے لیے کیا، اور جو علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے جنت کے راستے اس کے لیے اختیار ہو، اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ حدیث کوئی دوسری تھی، سمجھے؟ فجاء رجل، ایک آدمی آ گیا، فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول، مدینۃ الرسول سے میں آیا ہوں، لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت سے، ما جئت لحاجۃ، میں کسی ضرورت کے تحت نہیں آیا۔ قال ابو الدرداء فرماتے فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی ایسے راستے کو اختیار کرتا ہے، چلتا ہے جس پر، فرماتے جس میں علم کو طلب کر رہا، سلک اللہ بہ، اللہ اس کو چلا لیتے طریق من طرق الجنت، جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں یا اپنے بازوؤں کو بچھاتے ہیں، رضا لطالب علم، طالب علم کی رضا مندی کے لیے۔ کہ یہ کیا ہے؟ امام بیہقی نے قصہ لکھا ہے کہ ایک محدث تھا میرے جیسے، مولوی منظور جیسے بدبخت ہوگا، اس نے مذاق کیا، کہا کہ جی طالب علم کے نیچے فرشتوں کے بازو ہے یا فرشتوں کے پر ہے، آج میں بوٹ پہن کر کے زور سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، زور سے فرشتوں کی اللہ کا بھلا کرے پروں پر ماروں گا اپنے پاؤں کو تاکہ ان کے پر ٹوٹ جائے۔ فرمایا زور سے اپنے پاؤں، گستاخ سمجھ کر کے حدیث کا مذاق اڑائے، فرمایا اللہ نے اس کے پاؤں کو شل کر دیا، پاؤں اپاہج ہو گئے۔ اس لیے ساتھ ہی حدیث کے ساتھ مذاق نہ کرے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، حدیث کے ساتھ مذاق نہ کرے، اللہ اللہ ہے۔ اور ساتھ ہی دو اعتبار سے، اعتقادی طور پر بھی اللہ سے کشتی نہ لڑے اور عملی طور پر بھی کشتی نہ لڑے۔
اعتقادی طور پر ایک آدمی کہ میں نہیں مانتا، میں محمد کو نہیں مانتا، حدیثوں کو نہیں مانتا، یہ اعتقادی طور پر، وہ تو کافر بنے گا۔ دوسرا عملی طور پر کہ اس کو سبق میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ عملی طور پر خدا کا باغی ہے، حدیث کا باغی ہے، اس لیے ساتھی خیال کر لے منڈے کچھ بھلا پڑ گیا نہیں پڑ گئے۔ اب فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں یا بازوؤں کو بچھاتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا حقیقی معنی ہمیں نظر نہیں آتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو اور ہم کو تو ہم اپنی ہوا چھوڑ دیتے، ہوا بھی تو نظر نہیں آتی، سمجھے؟ تو وہ بھی تو نظر نہیں آتی، تو کیا جو چیز نظر نہیں آتی اس کی وجود کا انکار کریں گے؟ تو اس لیے فرشتے ہیں۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ ایک معنی یہ ہے کہ جیسے آپ نے شرکات میں پڑھا ہے النصوص تحمل علی ظواہرها، نص کا ظاہری معنی مراد لیں گے، جی واقعتاً فرشتے اپنے پر بچھاتے، اور آپ نے سنا کہ فرشتوں کے بنا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اولی اجنحہ فرشتوں کے پر ہے، ایک ظاہری معنی ہے۔ دوسرا یہ کہ پر بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا تطیر و فرشتے اڑتے نہیں ہیں بلکہ نیچے آتے سبق میں کلاس میں شریک ہو جاتے، طالب علم جو سبق سن رہے وہ بھی سبق سنتے۔ دوسرا معنی پر بچھانے کا یہی ہے کہ وہ اپنے پروں کو نیچے کر کے آ کر کے سبق میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پر بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی، طلبہ کے سامنے وہ عاجزی کرتے ہیں اور فرشتے ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ تیسری صورت کیا عرض کیا کہ عاجزی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، آپ اپنے پستی کے پر اور اپنے بازو نیچے کر لیں۔ تیسری صورت میں نے عرض کیا کہ عاجزی اور انکساری۔ چوتھی توجیہ اس کی یہ کہ لَتَضَعُ الْمَلَائِکَةُ أَجْنِحَتَهَا کا معنی فرشتے سلامی پیش کرتے، تو ایک یہ کہ ظاہری معنی مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے فرشتے اپنے پر بچھاتے، معنی یہ ہے کہ اڑتے نہیں ہیں، سبق میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ عاجزی کرتے ہیں، اور چوتھا معنی آپ کو بتایا کہ طلبہ کو سلام کرتے ہیں۔ منڈیا کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی جن جانتا ہو، جنات سے جا کر کے، اکثر جنات انشاءاللہ مولی منظور کو سلام کریں گے، جا کر کے دیکھ لو، سمجھے میں لنگو؟ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ اگلے والی بات کو سمجھ لیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ عالم يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، والحیتان و سمندر کی مچھلیاں، فی جوف الماء پانی کے سینٹر کے اندر بھی ان کے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں۔ مولانا بقاء العالم بقاء العالم، بس ختم، بولو بقاء العالم بقاء العالم، عالم کی دنیا کی آسمان و زمینوں کی بقا، سمندروں کی بقا، مچھلیوں کی بقا، بقاء العالم بقاء العالم، علماء باقی ہے تو عالم بھی باقی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے، بات ذرا سمجھ لیں۔ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا راستہ بھی رکھا، گناہ کا بھی راستہ رکھا، لیکن خدا کا اپنا مزاج کیا ہے؟ اللہ کا اپنا مزاج وہ یہ ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا، چوری، ڈکیتی، قتل، شراب نوشی، بے حیائی، ٹک 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 ٹک، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اس چیز کے سامنے سود خوری، زنا، بدکاری، شراب نوشی کے سامنے جتنا بھی رکاوٹ علماء ہے، تبلیغی ہے، یہ علماء اور تبلیغی۔ جب اس چیز کے سامنے جب علماء نہیں رہیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا زنا، شراب نوشی، ٹک 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 ٹک، سمجھتے ہیں؟ زنا، شراب نوشی، بے حیائی، بے شرمی، لواطت، یہ سب کچھ اللہ کو یہ عام ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے تو پھر یہ کائنات اس میں بدبو پھیلے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زنا کی بدبو آپ کو نہیں آتی، محمد کو آتی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو، بزرگان دین کو زنا کی بدبو آتی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں آتی، اللہ آپ کو بھلا کر لیکن اللہ والوں کو آتی ہے، فرشتوں کو یہ بدبو آتی ہے۔ جب یہ فضا بدبودار بن جائے گی، ظہر الفساد فی البر والبحر، علماء کو لوگ مانیں گے نہیں، عاجز آ گئے، تو اس بدبودار فضا کو چلانا کیا ہے؟ پھر اللہ آسمان و زمین کو تباہ کر دے گا۔ اذا السماء فطرت اذا السماء شقت، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آسمان جو ہے وہ علماء کی وجہ سے ہے،
زمین ہے علماء کی وجہ سے ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ سمندر مچھلیاں بھی ہیں علماء کی وجہ سے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، امریکہ بھی ہماری وجہ سے باقی ہے، برطانیہ فرانس ہماری وجہ سے باقی ہے۔ اللہ کافروں کو عمومی عذاب لا کر کے تباہ نہیں کرتا، محمد تیری وجہ سے آئے، سمجھتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تو موجود ہے، تیرا دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، تو ہم ان کو عمومی عذاب نہیں کریں۔ ہاں کچھ لوگوں کو خارش ہوتی ہے کہ اللہم امطر علینا، اللہم امطر علینا بحجارۃ من السماء، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ محمد حق ہے، اس کا دین حق ہے، تو یہ دین ہمیں نہیں چاہیے، پتھر برسا دے، پتھر برسا دی اللہ نے اس پر پتھر۔ فرشتوں کو کہا کس کر کے مارو، کشتی ازر نہ مارے، فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، بدر میں سارے کے سارے در پدر ہو گئے، جو دعا مانگتے تھے کہ ہم برباد ہو جائیں، ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ عمومی طور پر کافروں کو تباہ نہیں کرتا، تیرے دین کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، برکت کی علماء کی وجہ سے۔ مونڈیا کچھ پلا پڑا نہیں پڑا جی۔ اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان نے ایک موقع پر بڑی اچھی بات کی، فرمایا کہ آپ سرحدات کے حافظ ہیں، نگران ہیں، اور آپ ان میں بھی نالائق، آپ نالائق نگران ہیں، ہم قرآنی حدود کے اور قرآن و سنت میں کوئی ماقال تحریف کر کے دکھائے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اپنے سرحدوں کی نگرانی میں کامیاب ہیں، تم اپنی سرحدوں میں ناکام ہو۔ بولو فضل الرحمان، اس لیے بولو فضل الرحمان، بولو۔ آسان طریقہ، اگر فضل الرحمان نالائق ہے اس کو ہٹاؤ، کوئی لائق سالا ہو۔ یہ تو میں نے علماء کی مجلس میں کئی دفعہ کہا، ہر آدمی کی کمزوری کوتاہیاں تو ہوتی ہے، امتحانی جگہ پہ ان الملائکۃ لتضوا اجنحتها رزقا للطالب وان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے طلبہ طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں، والحیتان، اور اسی طرح مچھلیاں، حوت کی جمع حیتان ہے، فی جو فلم وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح کا فضل القمر علی، یہ جو غنیت الطالبین ہے نا آپ کے عبد القادر جیلانی کی، عبد القادر جیلانی جا رہا تھا کہ پیاس لگی، بھوک لگی، کوئی آبادی نہیں ہے، پیاس لگی، پانی مانی بھی نہیں ہے، اچانک اللہ آپ کا بھلا کرے بادلیں آ گئی، بارش ہو گئی، عبد القادر جیلانی نے پانی پی لیا، اس کے بعد کہا یا عبد القادر الجیلانی انی انا اللہ، عبد القادر جیلانی میں تیرا اللہ بول رہا ہوں، سمجھتا ہے؟ عبد القادر جیلانی تو نے مجھے اتنا راضی کیا ہے کہ میں نے نماز بھی آپ پر معاف کر دی، اس کے بعد نماز پڑھو نہیں پڑھو، اتنی عبادت آپ نے کی ہے، اتنی کی ہے کہ میں نے نماز معاف کر دی۔ یا عبد القادر جیلانی انی انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں، نمازیں آپ پہ معاف ہے۔ حضرت نے فرمایا خرزویتا رازتا تو گرم تے چاہ دی، کتے کا بچہ تو آ۔ عبد القادر جیلانی نے اتنی عبادت کی، اتنی کی کہ نمازیں اس سے معاف ہو گئی، محمد سے نمازیں معاف نہیں، آخر تک اس کو سہارا دے کر مسجد لے جا رہے، اس سے نماز معاف نہیں۔ عبد القادر تو اس قسم کا اعلان میرا رب نہیں کرے گا، یہ اعلان کسی شیطان، آؤ بردانگی شیفا، عالم کی فضیلت عابد۔ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرا خدا ایسا اعلان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کہا عبد القادر خدا کی قسم میں نے کتنے صوفیوں کو، 70 صوفیوں کو یا 700 کو، اس طرح 70 کو میں نے غرق کیا، لیکن تجھے تیرے علم نے بچایا۔ اب آپ کہیں گے ہاں ہم سادے سوال ہمارے علم نے بچا دے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ بے غیرت پھر بھی تو دھوکہ کر رہا ہے، علم کسی کو نہیں بچاتا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اصل اللہ کے ہاتھ میں، تو آ جا میں ٹھیک کروں۔ یہ جی علماء، اصلی علماء ربانیین۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جی بہرحال جیسے کہ 14ویں کی چاند کو فضیلت ہوتی ہے تمام تاروں پر، اسی طریقے پر۔ اس کے بعد مسئلہ یہ کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ، یہ بیضاوی میں بار بار چلتا ہے، یعنی اگر مبتدا اور مسند مشتق کا صیغہ ہو
اور اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے خبر ثابت ہو تو وہ خبر معلول بالعلت ہوتا ہے، ماخذ اشتقاق اس کے لیے علت۔ دیکھو اکرم المسلمہ مشتق کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الاکرام معلول بالاسلام، اکرام کی علت یہ اسلام۔ اب العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء عالم کی جمع، عالم کا ماخذ اشتقاق علم ہے اور وراثت نبوی اس پر، اب مطلب ہوگا کہ اللہ کا بھلا کہ وراثت الانبیاء، انبیاء کی وراثت معلول بالعلم، علم اس کے لیے علت ہے۔ اس لیے مولوی صاحب جس کے پاس جتنا بھی بڑا علم ہوگا اتنا ہی، میراث کے اندر آپ ایک حصہ 2 حصہ لیں گے، آپ مرد ہیں 3 حصہ نہیں لے سکتے، عورت 2 نہیں لے سکتی، اس کا 1 حصہ ہے، لیکن علم کے اندر عائشہ نے اتنا حصہ لیا کہ کسی ماں کے لال نے آج تک نہیں لیا، سمجھ رہی ہے کہ اماں حفصہ نے، سودا نے، اسی طرح صفیہ نے، جویریہ نے، ہماری ماؤں نے جتنا حصہ لیا، فاطمہ بنت محمد نے جتنا حصہ لیا، عورتوں نے اتنا حصہ کسی نے نہیں لیا۔ علم کا مسئلہ اسی طرح۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ اور انبیاء نے لم يورثوا دینار ولا درہم، انہوں نے دینار اور درہم نہیں چھوڑا، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، علم انہوں نے چھوڑا، فمن اخذہ، جس نے علم کو لے لیا، اخذ بحظ وافر، ایک بہت بڑا نصیب، بڑا حصہ اس نے لے لیا۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی وسماہ الترمذی، کیسے ابن کثیر ہو گیا۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، حضرت کے سامنے 2 بندوں کا تذکرہ ہو گیا، احدہما عابد، ایک عابد ہے، والآخر عالم، اور والآخر دوسرا یہ کہ اللہ کا عالم ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح کا فضلی علی ادناکم، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی کے اندر۔ ثم قال رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور فرشتے والے، السماوات والارض، آسمان زمین والے، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلیاں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، خیر کا معنی دین، لوگوں کو جو دین سکھاتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ رواہ ترمذی ورواه الدارمی عن مکحول مرسلا، مرسل روایت آپ کو بتا چکا ہوں، جہاں پر تابعی یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث مرسل ہوتی ہے، یہ اصطلاحات سب کچھ بتایا آپ کو۔ ورواه الداری عن مکحول، ورواه الدارمی عن مکحول مرسلا ولم یذکر رجلان انہوں نے نقل نہیں کیا، وقال فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم تلا هذه الآیت، پھر آیت تلاوت کر دی، انما یخشى الله من عباد العلماء، وسرد الحدیث الى آخری، اور یہ کہ حدیث کو نقل کر دی، انہوں نے ذکر کر دیا آخر تک۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبعون، اے میرے شاگردوں، اے صحابہ، لوگ تمہارے پیروکار ہیں۔ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، لوگ زمین کے اطراف سے تمہارے پاس آ جائیں گے، يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ حاصل کریں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب طلباء آپ کے پاس آ جائے، اے میرے شاگردوں، تمہارے پاس شاگرد آ جائے، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تو ان کے لیے وصیت قبول کر دو، بھلائی کی وصیت قبول کرو، بھلائی کی وصیت یعنی ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ رواہ الترمذی، سمجھتا ہے؟ مولانا عبد الغنی جاجری رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاقے کا ہے، سمجھے؟ میں نے 15-20 دن حضرت سے پڑھا، پھر ہم لوگ صرف نحو پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ رنگ کا کالا سا ہوتا تھا، مجھ سے بھی زیادہ سیاہ تھا، لیکن اتنا میٹھا لگتا تھا، اتنا نور تھا کہ سبحان اللہ، آدمی کہتا کہ میں اس کو کھا جاؤں۔ فقیر آدمی تھا۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان 2-3 دن ان کے پاس رہے، پنجاب کے دورے پر تھے، حضرت صدر تھے یا ناظم اعلیٰ تھے اس وقت۔ حضرت جی فرماتے کہ ایسا بے نفس آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ 3 دن ان کے پاس ٹھہرے، حضرت خود بتاتے تھے۔ اب مولانا صبح سے لے کر کے شام تک تفسیر پڑھاتے، فقیر آدمی، اور 500-600 طلباء کے لیے، دور تفسیر والوں کے لیے گھر والے، رحیم یار خان کی گرمی جیسے جہنم، اس میں گھر والے روٹیاں پکاتے تھے، خواتین، ان کی بہو، ان کی بیویاں۔ ظاہر ہے کہ مولوی جی ہاں اچھا ہو تو اسی طرح گھر والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ مولوی منظور کے اندر دینداری نہیں ہے تو گھر والوں میں بھی نہیں ہے۔ حضرت جی نے باورچی کا انتظام کیا کہ گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف، باورچیوں کا انتظام کیا، تو خواتین نے ماتم شروع کر دیا، رونا شروع کیا، کہا صبح سے لے کر کے شام تک خود تفسیر پڑھاتے ہو اور ہم طلباء کی ایک معمولی خدمت کرتی تھی، روٹی پکاتی تھی، اس سے بھی ہمیں محروم کر دی۔ سمجھے؟
یہ لوگ ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ان کے فیض کو عام کر دیے. آج ان کے اخلاص کی وجہ سے شاگردوں کے سب ہم تو شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد، ہم شاگرد ہیں ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا انہی کا فیض ہے، سمجھے؟ جی مرزا. اس لیے میں فیضا اتوکم، جب طلبہ آپ کے پاس آ جائیں فاستوصوا بہم خیرا. دنیا میں دیکھیں گے جتنے بھی اکابرین چمکے یہ وہ لوگ تھے کہ جو طلبہ کے خیر خواہ تھے. قاسم علوم الخیرات محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، شیخ العرب ولاج حسین مدنی، علامہ انور شاہ کشمیری، یہ سارے لوگ طلباء پر مر مٹنے والے لوگ تھے. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، میں ابھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ اگر کوئی استاد تیاری نہیں کرتا، سبق صحیح نہیں پڑھاتا، حضرت کو شکایت پہنچتی، خود آ کر کے سبق میں بیٹھ جاتا اور کہتے جناب میں آپ کو راضی کروں، آپ ایک آدمی ہیں، میں آپ کو راضی کروں اور آپ کی چمچگری کو قبول کروں اور یہ سب طلباء کا نقصان کر دوں، مجھ سے سلیم اللہ سے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. دیکھو کتنی معقول بات ہے. شرعی بات بھی یہی ہے کہ استاد مطالعہ نہیں کر رہا، استاد میں قابلیت نہیں ہے، استاد پابندی نہیں کرتا. فرمایا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں استاد کو راضی کروں، ایک استاد، اور تمام طلباء کا نقصان کروں. ایک کتاب کو پڑھنے والے کتنے ہوتے؟ بولو سلیم اللہ، بولو سلیم اللہ. یہ ہے لوگ خدا ترس لوگ، یہی ہے. چھٹی کراتے تھے استاد کو، کتاب لیتے تھے اس سے. بظاہر تو موٹے کو برا لگے گا لیکن چیز یہی ہے. اس لیے آپ نے چن کر کے مولانا سلیم اللہ خان مدرس رکھتے تھے. مفتی صاحب آئے گا.